بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو N.a.q TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم آپ کو آپ کا بچپن یاد کرانے کی کوشش کریں گے، یعنی پرانا پاکستان اور نیا پاکستان۔ میرے عزیز دوستو، وہ گلیاں، وہ محلے، وہ جہان، محبت، پیار، اتفاق، بھائی چارہ اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا، احساس، شرم، حیا، لحاظ، وعدہ، ادب کرنا، احترام کرنا، عزت و سکون، سادگی، سردگی، اور وہ ہم اب پچھتاتے ہیں، حسرت سے ساتھ کہتے ہیں ہمارے والا پاکستان کہاں گیا۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے پرانے پاکستان میں احساس بھی تھا، امن بھی تھا، سکون بھی تھا، تحفظ بھی تھا، نہ کوئی ڈر، نہ خوف، موت سے بڑھاپے تک زندگی گزرتی، نہ ہنگامی موت یعنی اچانک موت شاد و نادری سنی جاتی، اور یوں ہر گھر میں دادا دادی، نانا نانی جو 90 یا 100 سال کے قریب زندگی گزار کر فوت ہو جاتے، خاندانوں سے گھر بڑے ہوتے، اور ایک کمانے والا، کئی کھانے والے، یہ سب چیزیں ہم کو ملتی رہیں۔ میرے عزیز دوستو، پرانے پاکستان میں ایک محلے میں کوئی مہمان آ جائے، پھر وہ ہمسائے خود بستر چھوڑ جاتے، چارپائیاں دے جاتے، اور برسوں زندگی گزر جاتی، کبھی بھی کسی مذہبی تفریق کا پتہ نہ چلتا، ملازموں کے ساتھ گھر کے افراد جیسا سلوک ہوتا۔ میرے عزیز دوستو، محلے میں کوئی چاچا ہوتا، کوئی ماسی ہوتی، کوئی خالہ ہوتی۔ پرانے پاکستان میں اگر کوئی ملازم فوت ہو جائے تو گھر والے اس کی یاد میں رو رو کر اس کو یاد کرتے۔ میرے عزیز دوستو، جیسے کوئی حقیقی رشتہ دار فوت ہو جائے، یا ایک محلے گاؤں میں رہنے والے رنگ، نسل، مذہب، ذات پات سے بالا تر ہو کر اپنے گھر کے دروازے دل سے کھولتے اور ایک دوسرے کو سانجھے رکھتے۔ میرے عزیز دوستو، کبھی محرم کا مہینہ آ جاتا تو ہر گھر میں احترام پایا جاتا۔ یوم عاشور کے موقع پر ٹھنڈے مشروبات کی سبیلیں لگتی، پانی کی سبیلیں لگتی، اور پھر نان حلیم تقسیم کیے جاتے، اور چنوں والے چاول پکائے جاتے، اور بلا مسلک ہر مذہب کا آدمی اس میں شریک ہوتا، اور پھر گھر میں بیٹھ کر شام غریباں ٹی وی پہ دیکھتے، اور پھر ناصر جہاں کا وہ آخری سلام سنا جاتا۔ میرے عزیز دوستو، ابھی جوان ہی ہوتے تو اسکول میں پہنچ جاتے، اسکول سے کالج میں پہنچ جاتے، ہم کو پتہ نہ چلتا کہ ہم شیعہ ہیں یا سنی ہیں یا وابی ہیں یا نقش بندی ہیں یا بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں۔ یہ تمام نام استعمال نہیں ہوتے، بس اتنا علم تھا بھی ہم مسلمان ہیں۔ نماز، روزہ، شرم و حیا کی، دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ایک نارمل بات تھی۔ جب عید میلاد النبی کا دن آتا، کسی معتبر بزرگان دین کی صحبت میں بیٹھتے، محفل ہوتی، قوالیاں ہوتی، محلے میں دیگیں پکا کر تقسیم کیا جاتا، نہ کوئی تفریق یہ اس مذہب کا ہے یا اس مذہب کا ہے، اور اس طرح لنگر کا بھی عام اہتمام کیا جاتا۔ ہمارے خیال میں پرانے پاکستان میں شاید ہی کوئی غریب ہو جو بھوکا سوئے، مگر سب کو پیٹ بھر کر روٹی ملتی تھی۔ اور جیسے شبرات آ جاتی، چھتوں پر چڑھ کر چراغاں کیا جاتا، موم بتیاں لگائی جاتی، اور سرسوں کا تیل کے دیے جلائے جاتے، اور شب بار محفل سماع، نعت خوانی، قرآن خوانی اور محفل درود و پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلیں ہوتی۔ محلے داروں میں میل ملاپ ہوتا،
پیار محبت بڑھتی، اور اگر یوم آزادی کا موقع آ جائے تو سارا محلہ مل کر قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کو یاد کرتا اور بڑھ چڑھ کر اپنے گھر میں پاکستان کے جھنڈے اور پاکستان کی جھنڈیاں لگاتے، گھروں کو مختلف طریقے سے سجاوٹ کرتے، آپس میں میل ملاقات پیار و محبت کا سبب ہوتی۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت جذبہ حب الوطنی کا جوش و ولولہ لہو میں ٹھانٹھے مارتا ہوا محسوس ہوتا بہت ہی کم تھے جب اس وقت چوری کے واقعات ہوتے۔ اگر کوئی چور محلے داروں کے قابو آ جاتا، پھر اس کی چھترول کرتے اور کالا منہ کر کے گدھے کے اوپر بٹھا کر محلے میں اس کی سیر کرائی جاتی۔ الغرض قتل، غارت کاری، دہشت گردی، ڈاکے شاذ و نادر ہی ہوتے۔ میرے عزیز دوستو، جس پاکستان میں ہم نے بے فکر، بے خوف، بے پرواہ زندگی گزاری، وہ پاکستان تھا، پرانا پاکستان تھا۔ آئیے آج ہم نئے پاکستان کی تعریف کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، نئے پاکستان میں نئے مداری آ گئے، تماشا لگا رہے ہیں، نئے شوریدہ باز آ گئے، نئے جھوٹ بولنے والے آ گئے، نئے منافقت کرنے والے آ گئے، نئے جھوٹ بولنے والے آ گئے، اور ہر وقت نت نئے تماشے کرتے رہے۔ چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں رہی، عورتوں کا ترام جاتا رہا، لیڈران بھی بازاری الفاظ استعمال کرنے لگے، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہو، چاہے کوئی مذہبی رہنما ہو۔ ہر روز نئے غیر مہذب، غیر اخلاقی انداز تلقم اور کردار باعث شرمندگی۔ اور اس نئے پاکستان میں عورتوں نے کبھی پولیس کے اوپر چپیڑ مارنی اور سر عام لائیو شو میں موقع مارنا، یہ اس وقت عورتوں کا شیوا ہو چکا ہے، اور اتنی باعث شرمندگی ہے۔ نئے پاکستان میں دینی اقدار کا مذاق اڑایا جاتا ہے، نظریہ پاکستان کو دقیانوسی نظریہ قرار دیتے ہیں، پرانے پاکستان کے خیالات و نظریات کی توہین کی جاتی ہے، پرانے لوگوں کے تجربات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہے وہ ہے احساس کمتری۔ یہ سرطان کی طرح پاکستان میں پھیل چکا ہے، اور جس میں اپنے چہروں کی شناخت بھی مشکل ہو چکی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر نئے پاکستان کی اور بھی خصوصیات سنائیں، سیاسی لیڈر کوئی جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی اپنے کلمات گنا رہا ہے۔ اس وقت پاکستان کا بہت برا حال ہے، اور ہم پرانے پاکستان کو یاد کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہے نیا پاکستان، جب بے شمار لونڈوں اور گنڈوں اور میرا جسم میری مرضی کی دمہ چوکڑی پڑتی رہے گی، اور نئے پاکستان کی بنیاد پڑی، اور آج سے 20 سال بعد مثال دیں گے پاکستان، نواں پاکستان کیسے بنیا کری۔ اس وقت کہیں گی ہماری خالہ یا ہماری پھپھو ڈانس کر کے نوے پاکستان کی بنیاد رکھی۔ میرے دوستو، اس کے ساتھ ہی خلق خدا کی چیخیں نکل گئیں، اور قائد اعظم کا پرانا پاکستان اس وقت نوخا کنا ہے۔ میرے دوستو، یہ آج ہم نے آپ کے لیے آپ کا بچپن یاد کرانے کے لیے پرانے پاکستان سے لے کر نئے پاکستان کی سیر کرائی۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے N.a.q TV4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے ہمیشہ بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ N.a.q TV4